ایسی جمہوریت ہے نا، ہم اس کے خلاف باتیں کرتے تھے تو ہماری یہ انٹری ہوئی ہے۔ دہشت گردی جو ہے اس کے محترم فراد رئیسانی شہید، ان کے بیٹے کا جرم کیا تھا؟ صرف طیب اردگان اور نواز شریف کا۔ ہماری پارٹی کا منشور ہوئی ہے، یہ بڑا کامیاب آپ کا چینل جا رہا ہے۔ السلام علیکم، سیالکوٹی سیاست پروگرام سے میں ہوں مزمل بٹ، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ملی مسلم لیگ کے مرکزی رہنما مولانا امیر حمزہ صاحب۔ آئیے ان سے گفتگو کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ سر، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کی جماعت جو ہے وہ سیاست سے نہ صرف پہلے دور رہی ہے بلکہ وہ اس کے مخالف بھی رہی ہے۔ اب اچانک سیاست میں آنا، جماعت بنانا سیاسی اور الیکشن بھی لڑنا، یہ تبدیلی کیسے آئی اچانک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سیاست کے کبھی بھی مخالف نہیں رہے۔ جمہوری نظام کے جو ہمارا جی ہم اس کے بھی کبھی مخالف نہیں رہے۔ ہم دراصل مخالف اس بات کے تھے کہ جو ہمارے ملک کا ایک سسٹم بن چکا ہے، اس کے اندر نہ کوئی اسلام نظر آتا ہے، نہ اس کے اندر جو جمہوریت، صرف اس کا نام نہیں ہے کہ آپ وہ صرف الیکشن کروائیں اور الیکشن کے اندر بھی وہ پھر کرپٹ لوگ آ جائیں، تو یہ جو ایسی جمہوریت ہے نا، ہم اس کے خلاف باتیں کرتے تھے۔ لیکن جس کو ڈیموکریٹک سسٹم کہا جاتا ہے، جو جمہوریت ایک صاف شفاف انداز سے، یعنی دیانت ہو، امانت ہو اور لوگوں کی خدمت کی جائے، وہ ڈیموکریٹک سسٹم جس کو بڑی صفائی کے ساتھ، ستھرائی کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، جس کا قائد اعظم نے اعلان کیا اور انہیں اپنے کردار کے ساتھ ثابت بھی کیا، ہم تو اس کے مؤید ہیں اور تائید کنندہ ہیں، بلکہ اس کے ہم علمبردار ہیں۔ لیکن اب جب ہم نے دیکھا کہ بھئی یہ تو ہمیں اس میدان کے اندر آنا ہی پڑے گا اس صحیح ڈیموکریٹک سسٹم کے لیے جس کے علمبردار قائد اعظم تھے، تو پھر ہم میدان کے اندر آئے، اس کے ہم کبھی بھی خلاف نہیں رہے۔ اچھا، یہ دینی جماعتیں تقریباً جتنی بھی ہیں وہ یہی بات کرتی ہیں، اور ہمارے جو ملک میں ہیں جو عوام ہیں وہ بھی اسلام کا نفاذ چاہتے ہیں، خلافت چاہتے ہیں، لیکن 70 سال سے نہ دینی جماعتیں اس طرح کامیاب ہو سکی ہیں، نہ عوام یہاں پہ اسلام کا نفاذ کر سکیں، تو یہ کیا وجہ؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو میسج ہے نا اصل، اس کو صحیح طریقے سے عوام تک کنوے ہی نہیں کر سکے۔ مثلاً عوام یہ سمجھتے رہے ہیں کہ بھئی اگر کوئی مثلاً علماء حضرات جو ہے اس میدان کے اندر، سیاست کے اندر آتے ہیں اور کوئی ایک فرقہ کامیاب ہوتا ہے، تو جو دوسرے مسالک ہیں ان کے لیے تو مصیبت پڑ جائے گی۔ بات یہ ہے کہ جب علماء نے متفق ہو کر تو عوام کی یہ کنفیوژن یا اس کو خوف کہہ لیں یا ڈر کہہ لیں، اس کو دور کیا ہے، تو عوام نے ہمیشہ ساتھ بھی دیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دراصل ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جو عوام تک صحیح میسج جو ہے وہ کنوے نہیں کر سکے کہ اسلام جو ہے، دیکھیں نا، اللہ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مدینہ منورہ کے اندر یہودیوں کے ساتھ بھی معاہدے کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جینے کا حق دیا، بلکہ آپ یہودیوں کی عیادت کے لیے بھی تشریف لے جایا کرتے تھے۔ آپ ان کا جو دینی مراکز ہیں، یہودیوں کا بیت المدراس تھا، وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اپنے ساتھ جوڑ کر رکھا۔ تو یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہم اس پیغام کو صحیح طریقے سے کنوے نہیں کر سکے، جس وجہ سے عوام ہم سے دور رہے، اور اس کا اب ہم تجربہ کر رہے ہیں۔ اب ہم لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، پہلے ہم نے اس پر بڑی کوششیں کی ہیں، بڑی محنتیں کی ہیں، اور لوگوں نے بھی کی ہیں، تو ہم نے بھی اس پر بڑی محنتیں کی ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہم نے عوام کا رسپانس بڑا زبردست دیکھا ہے۔ تو اب میں سیالکوٹ میں بھی آیا ہوں، یہاں پر بھی بڑا زبردست رسپانس دیکھا ہے۔ ہم اگر اپنی دعوت کو غیر فرقہ وارانہ کریں، ہم اگر اپنی دعوت کو اور اپنا جو مشن ہے اس کو، وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، محبت، پیار، سب کو سینے کے ساتھ لگانا، گلے کے ساتھ لگانا، سب کے حقوق اور ان کے رائٹس کی بات کرنا، یہ جب ہم کریں گے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں نے ہمیں تو بڑا اچھا رسپانس دیا۔ ہمیں اس طرف چلنا چاہیے۔ یہ تو تقریباً دینی جماعتیں جو ہیں یہ ساری اسی طرح کی باتیں، اسی طرح کا ان کا منشور رہا ہے۔ عوام یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ جب یہ باتیں، یہ سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن جا کر بیٹھ انہی پارٹیز کے ساتھ، سیکولر پارٹیز کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ مطلب اگر نون لیگ کے خلاف یہ بات کر رہے ہوتے ہیں الیکشن کمپین میں، یا پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی، لیکن جب الیکشن جیت جاتے ہیں، سیٹیں لے جاتے ہیں، تو پھر انہی سیکولرز کے پاس جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔
تو آپ کا بھی ہے کہ جو جماعت اقتدار میں ہوگی ان کے ساتھ بیٹھنے کا؟ دیکھیں ابھی تو ہماری یہ انٹری ہوئی ہے نا، ہم ابھی آئے ہیں، تو جب ہم بھی وہاں جائیں گے پھر حالات کے مطابق، لیکن اصولوں کی جو قربانی ہے وہ ہم نہیں دیں گے۔ اس کے اندر اسلام ہے، پاکستانیت ہے، عوام کے حقوق اور رائٹس ہیں، ان کو اولیت ملے گی اور ان کو اولیت دے کر ہم آگے بڑھیں گے۔ اصولوں کی قربانی نہیں دیں گے کہ محض اقتدار کی خاطر ہم کسی کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، یہ نہیں ہو سکتا، اٹ از امپاسبل۔ ہمارا ملک ایک بار پھر دہشت گردی کی لپیٹ میں آ گیا، ہم نے کافی حد تک کنٹرول حاصل کر لیا تھا، لیکن یہ الیکشن کمپین سٹارٹ ہوتے ہی دوبارہ سے دہشت گردی شروع ہو گئی۔ ہم کیوں نہیں اس دہشت گردی سے نکل پا رہے؟ اس کا کوئی دیر پا حل یا مستقل حل کیوں نہیں ہم نکال پا رہے؟ دیکھیں یہ ایک انٹرنیشنل ایجنڈا تھا، ایک سازش تھی جس کے تحت پاکستان کو ڈی اسٹیبل کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی، لیکن آپ کو میں یہ بتلاؤں کہ مختلف مسلمان ملکوں کے اندر یہ کیا گیا، شام میں بھی ہوا، عراق میں بھی ہوا، یمن میں بھی ہو رہا ہے، افغانستان کے اندر بھی ہوا، اور پاکستان کے اندر بھی یہ کوشش کی گئی، لیکن الحمدللہ پاکستان کی فوج بڑی مضبوط ہے، اور دوسرا پاکستان جو ہے اپنی فوج کی پشت پر کھڑی ہے، اس وجہ سے وہ اس کے اندر ناکام ہوئے۔ دہشت گردی جو ہے اس کے اندر وہ بہت آگے تک بڑھ گئے، اور ہم نے حتیٰ کہ آرمی پبلک اسکول کے جو بچے ہیں ان کو بھی معاف نہیں کیا گیا۔ یہ گویا ہمارے لیے 9/11 تھا، اس کے بعد یو ٹرن ہوا اور بھرپور کوشش ہوئی، جد و جہد ہوئی، ہم نے کوئی 70-80 ہزار کے قریب قربانیاں دیں، پاک فوج نے، پولیس نے، سیکیورٹی کے اداروں نے، سیولینز نے، ہم نے قربانیاں دیں، اور نظریاتی محاذ پر بھی ہم کھڑے ہوئے۔ اس نظریاتی محاذ کے اندر میں نے 2 کتابیں لکھی ہیں، کالم بہت سارے لکھے، تقریریں کی ہیں، اور بھی بہت سارے لوگوں نے یہ کام کیا ہے۔ تو پاکستان کے لوگوں نے ہر محاذ پر یہ کام کیا، اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ ہم اس دہشت گردی سے نکلے۔ پاکستان جس کے بارے میں ساری دنیا کہہ رہی تھی کہ ڈی اسٹیبل ہو جائے گا، تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے استحکام کے اندر آ گیا۔ اب اتنا استحکام اور سٹیبلٹی پاکستان کے اندر پیدا ہوئی کہ اب ہم 2018 کے الیکشن کے اندر جا رہے ہیں۔ اب یہاں پھر وہ ان قوتوں کو بڑی تکلیف ہے، خاص طور پر جو ہمارا پڑوسی ہے انڈیا، اس کو بڑی تکلیف ہے۔ کلبھوشن جو ہے وہ اسی مقصد کے لیے آیا تھا، یہی اس کا ایجنڈا تھا۔ اب دیکھیں انہوں نے ہٹ کن لوگوں کو کیا ہے، یہ محترم سراج رئیسانی شہید، ان کو ہٹ کیا ہے۔ اب وہ پاکستانیت کی بات کرتے تھے، اور میں جب گیا ہوں بلوچستان کے اندر، کوئٹہ کے اندر، تو 1.5 کلومیٹر لمبا انہوں نے پرچم بنایا، اس پرچم کو اٹھانے والوں میں میں بھی موجود تھا۔ اسی طرح آپ کو ان کی تصویر جو ہے انڈیا کے پرچم کے اوپر بھی نظر آئے گی، یعنی وہ یہ میسج دے رہے تھے کہ تم نے یہ جو دہشت گردی خاص طور پر ہمارے بلوچستان کے اندر شروع کی ہے، یہ کھڑے ہونے کا مطلب یہ تھا، وگرنہ ہم یہ نہیں پسند کرتے کہ کسی کے پرچم پر بھی اس طرح کھڑا ہوا جائے، لیکن اس میں وہ ایک میسج یہ دے رہے تھے کہ یہ جو تمہارا پرچم ہے یہ دہشت گردی کو پروموٹ کر رہا ہے، تو ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، اور پاکستان کا وہ پرچم لہرا رہے تھے۔ یہی ان کا جرم تھا، اور اس جرم کی وجہ سے وہاں 150 لوگوں کو شہید کر دیا گیا۔ اور اسی طرح یہ جو اپنا پشاور کے اندر ہوا، تو وہ بشیر بلاور صاحب وہ پہلے شہید ہوئے، اب ان کے جو بیٹے ہیں ان کو شہید کیا گیا۔ ان کے بیٹے کا جرم کیا تھا؟ ہارون بلاور صاحب کا، ان کو GHQ کے اندر بلایا گیا، ان کی یہ جو قربانی ہے ان کو اپریشیٹ کیا گیا، ان کو خراج تحسین جنرل راحیل صاحب کی قیادت کے اندر جب وہ آرمی چیف تھے تو پیش کیا گیا کہ آپ کے باپ نے بڑی جرت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، اور وہی جرت بہادری اب ان کے بیٹے کی، تو انہوں نے اس کو سلیوٹ کیا اور خراج تحسین پیش کیا۔ اب ہمارے جو دشمن ہیں، خاص طور پر جو انڈیا ہمارا دشمن ہے، اس نے کہا اچھا یہ بھی پاکستانیت کی یہ بات کریں اور اس بنیاد پر ان کو اپریشیٹ کیا جائے، تو ان سے بھی یہ بدلہ لیا گیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے جو بدلہ لیا ہے اس پر ان کو ایک بار پھر شکست ہوئی ہے، کیونکہ اسفندیار بھری صاحب نے اور غلام احمد بلاور صاحب نے اور سب نے انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن کے اندر حصہ بھی لیں گے اور مضبوطی کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے، اور یہی بات وہ لشکری رئیسانی صاحب نے بھی کی ہے، جو سراج رئیسانی صاحب کے بھائی ہیں، اور میری ان سے بھی ملاقاتیں ہیں، بڑے دلیر اور بریو انسان ہیں۔
تو انہوں نے بھی اب یہی بات کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم نے ان کو شکست دے دی ہے کہ دلیری کے ساتھ، بہادری کے ساتھ جو شہیدوں کے خاندان ہیں وہ کھڑے ہیں. اسی طرح جو درانی صاحب ہیں ان پر حملہ ہوا تو وہ بھی اسی بہادری دلیری کے ساتھ کھڑے ہیں. جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے، وہ صبح خیبر کے وہ چیف منسٹر بھی رہے. تو یہ 3 بڑے حملے ہم پر ہوئے اور تینوں ہی کھڑے ہیں اور سارا پاکستان ان کی پشت پر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی ناکامی ہے. اور جب 25 جولائی کو پوری پاکستانی قوم نکلے گی اور وہ اپنی رائے کے مطابق جہاں پر بھی مور لگائے وہ لگائے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب ٹرن آؤٹ زیادہ ہوگا تو یہ بہت بڑی ان قوتوں کے لیے ناکامی ہے. تو یہ اکا دکا واقعات ہیں اور یہ اس موقع پر چونکہ ان کو تکلیف بہت زیادہ ہے تو انہوں نے یہ حرکت کی ہے اور انتہائی مذموم حرکت کی ہے. ہمارا خون بہایا ہے، لیکن اس خون کی قیمت جو ہے انشاءاللہ جو ہماری آئندہ آنے والی نسلیں ہیں وہ انشاءاللہ محفوظ ہوں گی. ہم سب کا خون ایک ہے، پشتونوں کا، بلوچوں کا، پنجابیوں کا، سندھیوں کا، ہمارا خون ایک ہے اور اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے. اچھا، آپ کی پارٹی کا منشور کیا ہے؟ ہماری پارٹی کا منشور وہی ہے جو حضرت قائد اعظم نے فرمایا تھا. ان سے پوچھا گیا تھا کہ کون سا منشور ہوگا جب آپ یہ پاکستان کی اسٹیٹ بنائیں گے، تو انہوں نے کہا تھا مدینے کا منشور ہوگا، حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشور ہوگا، اسلامی فلاحی اسٹیٹ جہاں ہر ایک کو رہنے کی آزادی ہوگی. جس طرح حضور نے آزادیاں دی تھیں تو اس طرح یہاں ہر ایک کو رہنے کی، ہر ایک کے حقوق ان کی پاسداری کی جائے گی. اور پھر 73 کا آئین جو ہے ہمارا، وہ ایک ایسی دستاویز ہے کہ جو کمال دستاویز ہے اور اس کے اندر اسلام ہے، اس کے اندر سب کے حقوق، سب کے رائٹس، ان کی حفاظت کی ذمہ داری ہے. تو وہی جو 73 کا آئین ہے اس کو ہم لے کر چلیں گے، وہی ہمارا دستور اور منشور ہے. اور باقی یہ جو ابھی میں نے آپ کو کچھ باتیں بتلائی ہیں تو انشاءاللہ ان باتوں کو، اس ویژن کو لے کر ہم انشاءاللہ آگے چلیں گے. اور یہ ملی مسلم لیگ اور اللہ کے فضل و کرم سے جو پروفیسر حافظ محمد سعید صاحب نے ویژن دیا ہے، انشاءاللہ اس کو ہم لے کر آگے چلیں گے. اور میں تو دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کے لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں اور یہ انشاءاللہ مزید بڑھے گا. میں سمجھتا ہوں کہ ہم قائد اعظم اور علامہ اقبال، ان کی جو اصل مسلم لیگ ہے نا، اس کا چہرہ دنیا کو دکھلائیں گے. یہ ہماری کوشش ہے. سیالکوٹ نیوز کے بارے میں مجھے پتہ چلا ہے کہ الحمدللہ یہ بڑا کامیاب آپ کا چینل جا رہا ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اور کامیابی عطا فرمائے. اور سیالکوٹ ویسے بھی شاہینوں کا شہر ہے، علامہ اقبال کا شہر ہے اور علامہ اقبال مصور پاکستان ہے. تو یہاں سے جو اٹھنے والی آواز ہے آپ کے چینل کی، تو میری دعا ہے کہ کامیابی سے بھی جا رہی ہے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اور کامیابی عطا فرمائے. جزاک اللہ جی. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید کرتے ہیں آپ کو یہ ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. اس درخواست کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ہمارا یوٹیوب چینل sialkotnews.tv اس کو سبسکرائب کریں، ہمارا فیس بک پیج sialkotnews.tv اس کو لائک کریں، فالو کریں، تاکہ آپ ہماری ساری ویڈیوز حاصل کر سکیں. اللہ حافظ.